اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اے غفور الرحیم، اے میرے مالک، ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر کے ہم سب کی توبہ کو قبول کر لے، آمین۔ اللہ پاک کشمیر اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمانا۔ یا اللہ پاک وہ بہت پریشان ہیں، تکلیف میں مبتلا ہیں، اللہ پاک ان کی مدد فرما دے، ان کی تکلیفیں دور کر دے، آمین۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو نیک اور صالحہ بنا دے، والدین کا فرما بردار بنا دے، ان کے نصیب اچھے کرنا، آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے کاروبار میں برکت عطا فرمانا، ہم سب کو حلال اور وسعت والی روزی عطا فرمانا۔ یا اللہ پاک جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، یا اللہ پاک ان بیماروں کی بیماریوں کو شفا میں بدل دے، سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ یا اللہ پاک قیامت کے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دینا، پل صراط پہ ثابت قدم رکھنا اور آخرت میں رسوائی سے بچانا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بقرہ کے علاوہ سورہ حج کی آخری آیت میں بھی امت مسلمہ کا مقصد شہادت حق کی ادائیگی قرار دیا گیا ہے، یعنی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ اس کے لیے جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں چن لیا ہے اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں رکھی۔ یہ دین راستہ ہے تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس سے پہلے اور اب بھی، تاکہ روز قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بن جائیں تم پر اور تم گواہ بن جاؤ لوگوں پر۔ پس قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور چمٹ جاؤ اللہ سے، وہ تمہارا دوست ہے، پس خوب دوست ہے اور خوب مددگار ہے۔ سورہ حج کی اس آیت مبارکہ میں مسلمانوں کو اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنے کی زوردار دعوت دی گئی ہے۔ فرمایا گیا ہے اس نے تمہیں اس مقصد کے لیے چن لیا ہے۔ پھر اس آگے مضمون کے اعتبار سے اس کا براہ راست تعلق علی الناس سے جڑتا ہے، یعنی تمہیں اس نے چن لیا ہے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بن جائیں اور تم بنی نوع انسان پر گواہ بن جاؤ۔ اس آیت میں امت کا فرض منصبی شہادت علی الناس بیان فرمانے کے فوراً بعد 3 احکامات دیے گئے: نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ گویا شہادت علی الناس کے ہدف تک پہنچنے کے لیے سفر کا آغاز اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ سے ہوتا ہے۔ وہ شخص بڑا ہی نادان ہے جو شہادت حق اور اس سے بھی بڑھ کر اقامت دین کے مراحل میں ایک زوردار چھلانگ لگا کر پہنچنا چاہے، جبکہ اسے نہ اقامت صلاۃ کی کوئی فکر ہو اور نہ ادائے زکوٰۃ کی۔ ان عبادات کے بغیر نہ سیرت کی تعمیر ہوگی اور نہ دعوت و تبلیغ کا حق ادا ہوگا۔ نظام باطل کے خاتمے اور اسلام کے نظام عدل کے قیام کے لیے شاندار جلسے جلوس اور منظم مظاہرے صرف اسی وقت مفید ثابت ہو سکتے ہیں جبکہ ان میں حصہ لینے والے نماز اور زکوٰۃ کی عبادات خوبصورتی سے انجام دیتے ہوں۔ اسی طرح جو لوگ بس نماز اور زکوٰۃ ہی کو پورا دین سمجھ بیٹھے ہیں، ان کی زندگی کے دوسرے معاملات اللہ کی اطاعت سے خالی ہوں، نہ دین کی مغلوبیت ان میں کوئی غیرت اور حمیت پیدا کرے اور نہ جہاد و وقتال کی منازل ان کے سامنے ہوں، تو جان لیجئے کہ وہ بھی سخت مغالطے میں ہیں، کیونکہ ان کا تصور دین محدود ہی نہیں مسخ شدہ ہے۔ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ کے بعد تیسرا حکم ہے اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ سے چمٹ جانے کا مفہوم کیا ہے؟ اس کی وضاحت سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ملتی ہے، جہاں فرمایا گیا ہے یعنی اللہ کی رسی کے ساتھ چمٹ جاؤ، یعنی اللہ کی رسی سے مراد ہے قرآن حکیم۔ جامع ترمذی کی ایک طویل حدیث کے مطابق، جس کے راوی حضرت علی کرم اللہ وجہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن ہی اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی ہے۔ چنانچہ اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ چمٹ جاؤ کا مفہوم یہ ہوگا کہ قرآن حکیم کو مضبوطی سے تھامو اور اس کے مندرجہ ذیل حقوق ادا کرو۔
ایمان و تعظیم یعنی دل کی گہرائیوں سے ماننا کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے۔ تلاوت یعنی آداب کے ساتھ روزانہ قرآن حکیم پڑھنا۔ تفہیم یعنی قرآن حکیم کو سمجھنا اور اس پہ غور کرنا۔ عمل یعنی قرآن حکیم کے احکامات پہ انفرادی زندگی میں عمل کرنا اور اجتماعی زندگی میں اس کے نفاذ کے لیے کوشش کرنا۔ تبلیغ یعنی قرآن حکیم کی تعلیمات دوسروں تک پہنچانا۔ اللہ پاک ہم سب کو روزانہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس دعا کے بے شمار فائدے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی اس دعا کو پڑھے یا پاس رکھے تو جو اللہ سے مانگے گا ملے گا۔ اگر فقیر ہوگا تو نگر ہو جائے گا، اگر جاہل ہوگا تو عالم بن جائے گا اور بیماری سے صحت پاوے گا، سب مرادیں حاصل ہوں گی۔ اگر غمگین ہوگا تو خوشی ہوگی، اگر قیدی ہوگا تو خلاصی پائے گا، اور اگر بے شادی ہوگا تو شادی ہو جائے گی، اگر سفر میں ہوگا تو سلامتی میں آوے گا، اور اگر اعتقاد درست ہے تو 100 مرتبہ پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔